حضرات سے گزارش ہے کہ اندر کی طرف تشریف لائیں، اندر کافی جگہ موجود ہے، مل کے بلند آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا یبلغ منحتہ القائلون ولا يعطينا عما أولادون ولا يعطي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا عنات موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق وبقدرته والنشر الرياح وبرحمته وبسطور میدان عاده اول دین معرفت و کمال معرفت ہے تصدیق بہی و کمال التصدیق بہ توحید و کمال التوحید و اخلاص له نبی صفت ان کل شہادت صفت انه غیر الموصوف انه غیر الموصوف انه غیر الصفت فمن وصف الله سبحانه فقد کرنه فمن کرنه فقد سناه فمن سناه فقد جزاه فمن جزاه فقد جهله فقد جهله فمن اشار الیہ فقد عاده فمن عاده الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی نبی الرحمت وقادر المغفرت وقائد خیر والبرکت ومنتظر بعد من الحلقت سیدنا ومولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، آل محمد کا احسان جس کو جتنا یاد ہے صلوات اپنی بلند آواز سے دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ حضرات کا اس فرش پہ چڑھایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ لاکھوں لوگوں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما، قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما، محشر کے روز کھاٹ میں قرآن کھاٹ میں دامن اہل بیت نصیب فرما، ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما، ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما، اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائے۔ سہارا درود کا ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اجازت ہے بات شروع کی جائے۔ کل کی گفتگو جو حضرات موجود ہیں کے ذہنوں میں ہے، بات جناب زینب سلام اللہ علیہا ذات مقدسہ پر ہو رہی تھی۔ اس بی بی کے فضائل بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ بی بی جو محافظہ رسالت و ولایت و توحید، وہ بی بی جو محافظہ امامت، جناب زینب کہ کوئی لب کشائی کی جسارت کیسے کرے کہ وہ بیوی تھے جس نے اپنے باپ کا ادھورا خطبہ پورا کیا، جس نے مولا علی کا ادھورا خطبہ پورا کیا۔ کل بھی بتایا تھا کہ جناب زینب کہ جس طریقے سے امامت کو بچایا، جس طریقے سے ولایت کو منوایا، جب شب عاشور خیمے میں تنہائی میں حسین نے امامت کے راز جناب زینب کے حوالے کیے، تو یہی وجہ تھی کہ جب بھی سید سجاد کوئی کام کرنے لگتے تو سید سجاد سب سے پہلے جناب زینب سے پوچھتے
کام کرتے، بازار میں ہو، کوفہ کے بازار میں، دربار میں یا گھر میں ہو، جو بھی کام ہوتا سیدہ زینب سے اس کا مشورہ کرنے کے بعد اس کو عمل میں لاتے۔ کربلا کو دنیا نے نہیں سمجھا۔ توجہ ایک ایک بندے کی میری طرف، کربلا کو لوگوں نے نہیں سمجھا۔ کربلا ایک راز کا نام، جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ کربلا کو جس نے نہیں سمجھا اس نے جنگ سمجھا۔ کربلا کو جس نے نہیں سمجھا اس نے جنگ سمجھا، اور جس نے بہت سمجھنے کی کوشش کی اس نے واقعہ سمجھا۔ کربلا نہ جنگ ہے، کربلا نہ واقعہ، کربلا ایک راز۔ یکم محرم سے لے کے 10 محرم تک کربلا میں راز ہی راز۔ حسین کی کربلا حسین کی نہیں پر میسر کرتی ہے۔ 26 رجب کو جب ولید نے دربار میں بلایا اور دربار میں بلا کے کہا کہ حسین یزید نے خط بھیجا، توجہ، یزید نے خط بھیجا ہے کہ بیعت کیجیے، تو حسین نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا، نہیں کروں گا، نہیں ذہن میں رکھیے گا۔ حسین نے بیعت سے انکار کیا۔ آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ مولا نے بیعت اس لیے نہیں کی تھی کہ یزید فاسق و فاجر تھا۔ مولا نے یزید کی بیعت اس لیے نہیں کی تھی کہ یزید فاسق و فاجر تھا۔ جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، اگر یزید تہجد گزار بھی ہوتا تب بھی حسین یزید کی بیعت نہ کرتا۔ یزید اگر حافظ قرآن بھی ہوتا، نمازی بھی ہوتا، تہجد گزار بھی ہوتا، عبادت گزار بھی ہوتا، تب بھی حسین یزید کی بیعت نہ کرتا۔ اس لیے کہ ہمیں پیچھے دیکھنا ہے۔ یہ جو بیعت مانگ رہا ہے یہ اکیلے بیعت نہیں مانگ رہا، اس کے ہاتھ پر بھی کسی کا ہاتھ موجود ہے۔ یزید کے ہاتھ پہ یزید کے باپ کا ہاتھ ہے، اس کے ہاتھ کے اوپر اس کے باپ کا ہاتھ ہے، ابو سفیان کے ہاتھ کے اوپر نمرود کا ہاتھ ہے، نمرود کے ہاتھ کے اوپر شداد کا ہاتھ ہے، شداد کے ہاتھ کے اوپر فرعون کا ہاتھ ہے، فرعون کے ہاتھ کے اوپر ابلیس کا ہاتھ ہے۔ یعنی جو بیعت مانگ رہا ہے وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ ابلیس بھی موجود ہے۔ اور حسین جو بیعت سے انکار کر رہے ہیں، حسین اکیلے انکار نہیں کر رہے، حسین کے ہاتھ کے اوپر حسن کا بھی ہاتھ ہے، حسن کے ہاتھ کے اوپر علی کا ہاتھ ہے، علی کے ہاتھ کے اوپر محمد کا ہاتھ ہے، محمد کے ہاتھ کے اوپر موسیٰ کا ہاتھ ہے، موسیٰ کے ہاتھ کے اوپر ابراہیم کا ہاتھ ہے، ابراہیم کے ہاتھ کے اوپر آدم کا ہاتھ ہے۔ حسین بیعت سے انکار کر کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ سنو، میں اکیلا انکار نہیں کر رہا، میں سارے نبیوں کی طرف سے انکار کر رہا ہوں، کیونکہ اگر حسین 26 رجب کو بیعت کر لیتے تو دنیا کہہ دیتی علی نے معاویہ کی بیعت کر لی تھی، محمد نے ابو سفیان کی بیعت کر لی تھی، آدم نے ابلیس کی بیعت کر لی تھی۔ حسین نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں وارث انبیاء ہوں۔ میں وارث انبیاء۔ السلام علیکم یا وارث آدم صفوت، اے آدم کے وارث آپ پر سلام، اے نوح کے وارث آپ پر سلام۔ اگر حسین بیعت کر لیتے تو یہ بیعت موسیٰ کی فرعون سے بیعت ہوتی، یہ بیعت ابراہیم کی نمرود سے بیعت ہوتی۔ حسین نے ایک دفعہ مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھے، توجہ ہے صاحبان کی میری طرف؟ بات مجھے جناب زینب تک لے کے آنی ہے، کیونکہ مجھے یہ 3 دن جو باقی 2 دن پڑھنا ہے یہ بھی جناب زینب تک۔ حسین نے نہیں کی، اور یہ نہیں حسین نے اس لیے کی کہ حسین چاہتے تھے کہ اگر کوئی اس نہیں میں حصہ ڈالنا چاہے تو وہ میرے ساتھ آ جائے۔
حسین نے انکار کیا اور یہ نہیں صرف حسین تک موجود نہیں ہے، کربلا پہنچتے پہنچتے حسین کی یہ نہیں 72 میں خرید لی۔ حسین نے اللہ کی لا خریدی تھی۔ لا صرف توحید پہ جچتی ہے، لا نہیں ہے کوئی۔ حسین نے اللہ کی لا خریدی اور کربلا پہنچتے پہنچتے 72 میں حسین سے حسین کی نہیں خریدی۔ اب حسین 2 محرم کو کربلا پہنچے، 7 دن حسین نہیں کو تراش رہے۔ میری طرف دیکھیے گا، حسین 7 دن نہیں کو تراش رہے۔ شب عاشور آئی، حسین نے چاہا کہ اب میں امتحان لوں کہ نہیں تیار ہوئی ہے کہ نہیں۔ حسین نے امتحان لینے کے لیے اپنے سارے ساتھیوں کو اپنے خیمے میں بلایا، خیمے میں بلا کے حسین نے اپنے سامنے بٹھایا۔ حسین نے کہا دیکھو تم نے میری نہیں خریدی ہے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ یزید نے بیعت حسین سے مانگی تھی، 72 سے نہیں مانگی تھی۔ یزید نے بیعت حسین سے مانگی تھی، بیعت کی وجہ سے قتل صرف حسین کا ہوا ہے، باقی جتنے تھے سب محبت حسین میں شہید ہوئے۔ دیکھو تم نے مجھ سے میری نہیں خریدی ہے، میں آج نہیں کا امتحان لینے لگا ہوں۔ 7 دن میں نے نہیں کو تراشا ہے، 7 دن حسین تراشنے کے بعد نہیں کا امتحان لے رہے ہیں۔ حسین نے کہا دیکھو دیا بجھایا حسین نے، توجہ، شب عاشور حسین نے دیا بجھایا، دیا بجھا کے حسین نے کہا دیکھو اگر تم جانا چاہو تو میں تمہیں جنت دیتا ہوں۔ سب نے کہا نہیں جائیں گے۔ حسین نے کہا جانا چاہو میں جنت دیتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں جنت دوں گا۔ سب نے کہا نہیں جائیں گے۔ حسین کی نہیں کربلا میں آ گئی۔ 10 محرم عصر کے بعد جب گلا کٹا حسین کا، 9 لاکھ فدائے پڑھنا ہوگا، 9 لاکھ کے لشکر نے شادیانے بجانا شروع کیا، جشن منانا شروع کیا کہ نہیں ختم ہو گئی، نہیں ختم ہو گئی، نہیں خاموش ہو گئی، ہم نے نہیں کو ہاں میں تبدیل کر دیا، اب نہیں بولنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی شادیانے بجنا شروع ہوئے تو جلتے ہوئے خیموں میں سے ایک بیوی نے آواز دے کے کہا نہیں، حسین کی نہیں موجود ہے۔ 9 لاکھ حیران ہوا، 9 لاکھ پریشان ہوا کہ یہ آواز ہم نے پہلے کہیں سنی ہوئی ہے۔ جب معاویہ نے مولا سے بعد از رسول بیعت کا تقاضا کیا تھا تو مولا نے کہا تھا نہیں، سب نے کہا یہ لہجہ علی والا ہے، آواز کسی مستور کی ہے، لہجہ علی والا ہے۔ علی کے لہجے میں کربلا میں زینب نے کہا حسین کی نہیں ختم نہیں ہوئی، حسین کی نہیں موجود ہے۔ اور اس نہیں کو اتنی شجاع ہے علی کی بیٹی، اتنی شجاع ہے علی کی بیٹی کہ اپنا کنبا لے کے نہیں کے ساتھ چلتے چلتے دشمن کے دربار میں پہنچ گئی، اور دشمن کے دربار میں پہنچ کے بیوی نے کہا تو نے خط لکھا تھا کہ بیعت کر، تو نے حسین کو خط لکھا تھا کہ بیعت کرو، اب تیرے میں اگر ہمت ہے تو بیعت کا تقاضا کر، اب اگر ہمت ہے تو بیعت کا تقاضا کر، میں تیرے دربار میں کھڑی ہوں۔ اس نے دیکھا کہ اب میری بے عزتی ہو، اس نے سوچا کہ میں نے تو خط لکھا تھا کہ بیعت کرو، یہ پورا کنبا لے کے میرے دربار میں آ گیا، اور اب میں ذلیل ہو رہا ہوں۔ کھڑا ہوا اور اس کے دربار میں سارے سفیر بیٹھے تھے، الگ الگ لوگ۔ اس نے کھڑے ہونے کے بعد سفیروں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ بیوی کیا بول رہی ہے، کیا تم نے اپنے رسول کے بیٹے کو قتل کیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے رسول کے بیٹے کو قتل کیا ہے، لیکن اس کی وجہ ہے کہ حسین نے میرے اختیارات کو نہیں مانا تھا۔ توجہ، حسین نے میرے اختیارات کو نہیں مانا تھا، حسین نے میرے اختیارات کو نہیں مانا تھا۔ جب وہ بار بار اختیارات کہہ رہا تھا تو علی کی بیٹی کو جلال آیا اور دربار میں 2 قدم آگے بڑھی علی کی بیٹی، اور آگے بڑھ کے کہا ہندا کے بیٹے خاموش، میں تجھ سے بات کرنا چاہتی ہوں، میں تجھ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ بیوی نے اسے مخاطب کیا، اس نے دیکھا کہ اب علی کی بیٹی بول، بیوی آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہا کیا تو نے اختیارات کی رٹ لگائی تھی کہ تیرے اختیارات کو ہم نے نہیں مانا تھا؟ توجہ، تیرے اختیارات کو ہم نے نہیں مانا تھا۔ تیرا دربار ہے، جس نے شام کا دربار دیکھا ہے، جو شام گیا ہے مولا اسے بار بار لے کے جائے، اور جو نہیں گیا مولا اسے ایک مرتبہ تو لازمی شام کی زیارت کروائے۔
شام کا دربار، یزید کا دربار بہت بڑا ہے. دربار میں لوگ بیٹھے تھے، لوگوں کا شور تھا. اس کے سپاہی گھوڑوں پر موجود تھے، گھوڑوں کی ٹاپوں کا شور تھا. اونٹ کے گردنوں میں گھنٹیاں تھیں، گھنٹیوں کا شور تھا. دربار میں روشن دان تھے، روشن دان سے ہوا کا شور تھا. علی کی بیٹی نے کہا، ہندا کے بیٹے میں تجھ سے بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن تیرے دربار میں روشن دان ہے، ان روشن دانوں سے ہوائیں آ رہی ہیں. اگر تیرے اختیار میں ہے تو اپنے اختیارات سے ان ہواؤں کو روک، اپنے اختیار سے ان ہواؤں کو روک. اس نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا. بیوی نے کہا تیرے دربار میں گھوڑے ہیں جو اپنے ایک سم کو رکھتے ہیں اور ایک سم اٹھاتے ہیں، ان کا شور ہے، اگر تیرے اختیار میں ہے تو ان ٹاپوں کو روک. اس نے کہا بیوی میں یہ نہیں کر سکتا. بیوی نے کہا تیرے دربار کے باہر اونٹ کھڑے ہیں، اونٹوں کے گردنوں میں گھنٹیاں ہیں، ان گھنٹیوں کو ہوا سے جب ہلتی ہیں تو شور ہوتا ہے، تیرے اختیار میں ہے تو روک. اس نے کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے سب کو مخاطب کیا. اس نے کہا یہ کیسے سوال ہو رہے ہیں مجھ سے، میں تو یہ سب کر ہی نہیں سکتا. بیوی یہی سننا چاہتی تھی کہ اس نے جب کہا کہ میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا، میرے اختیار میں تو یہ ہے ہی نہیں. بیوی نے جلال میں آئی، 4 قدم آگے بڑھی علی کی بیٹی اور مخاطب کر کے کہا اسکت، خاموش. پورا دربار پتھر کا ہو گیا، پورا دربار پتھر کا ہو گیا. جس گھوڑے نے اپنا سم اٹھایا تھا وہ وہی رہ گیا، جو گھنٹی ہلی تھی وہ وہی رہ گئی، جو ہوا اندر آئی تھی وہ اندر رہ گئی، جو باہر گئی تھی وہ باہر رہ گئی. جس نے سانس لی تھی اس کی سانس وہی رک گئی. لوگوں کے جسموں سے علی کی بیٹی نے روحیں کی تھی. سب کو اپنے دلوں کی دھڑکنیں کانوں میں سنائی دی. لوگوں نے دلوں کی دھڑکنیں کانوں میں سنی. علی کی بیٹی نے اشارہ کیا، یزید کے اندر اس کی ناپاک روح آئی. یزید نے اپنے دربار کا منظر دیکھا. منظر دیکھنے کے بعد علی کی بیٹی تو نے یہ کیا کر دیا، پورا دربار پتھر کا کر دیا، یہ کیسے کیا؟ بیوی نے کہا تو ہمارے اختیارات کی بات کر رہا تھا، تو کہہ رہا تھا ہم نے تیرے اختیارات کو نہیں مانا، اب کرنا اپنے اختیارات سے ان سب کو صحیح. تو کہہ رہا تھا حسین نے تیرے اختیار کو نہیں مانا، تو کیا سمجھتا ہے ہم تیرے قیدی ہیں؟ ہم تیرے نہیں، ہم مشیت کے قیدی ہیں. ہم تیرے نہیں، ہم مشیت کے قیدی، مشیت کے قیدی ہیں ہم. جملہ سنیے گا، کربلا کو پال کر جوان کیا ہے زینب. علی اکبر کو زینب نے پالا، عباس کو زینب نے پالا، اونو محمد کو زینب نے پالا، جناب قاسم کو زینب نے پالا. کربلا پال کر جوان کیا. 4 شعبان عباس کا ظہور. عزاداروں بچپن سے ہی پال رہی، بڑے ارمانوں سے پالا ہے عباس. مولا علی کی حکومت کی کوفہ پر. اپنی زندگی میں مولا نے کہا بیٹا حسن، بیٹا حسین، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اپنی بیٹیوں کو کوفہ میں دیکھوں. حوصلے کے ساتھ ایک جملے کو سنیے گا، میں شہادت پڑھوں گا جناب عباس. حسن بیٹا مدینے جائیے اور بہنوں کو لے کے آئیے، لیکن یاد رکھیے گا مدینہ جا کے جب واپسی کا سفر کرے سارا سفر رات کی تاریکی میں کریے گا. دن ہو تو قافلہ روک کے آرام کر لیجیے گا، سفر رات میں طے کیجیے گا. جب کوفہ کے باہر پہنچے تو مجھے خبر کیجیے گا، میں خود اپنی بیٹیوں کو لینے آؤں گا. عزادار و حسن چلے گئے، حسین چلے گئے، بیٹیوں کو لے کے بہنوں کو لے کے چلے اور کوفہ کے باہر صدر دروازے کے قریب قافلہ رکا. اور رکنے کے بعد مولا نے خبر پہنچائی کہ بابا ہم قافلہ لے کے کوفہ کے باہر پہنچ گئے. علی چلے اور چلتے چلتے آدھی رات کے وقت کوفہ کے باہر آئے اور باہر آنے کے بعد خیبر شکن نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کے اونٹ کی مہار کو تھاما اور علی نے چلنا شروع کیا. سمجھیے گا، مولا نے چلنا شروع کیا. چلتے چلتے کوفہ میں پہنچے. علی کوفہ کے بازار میں داخل ہوئے، کوفہ میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد مولا نے کہا زینب ذرا محمل کا پردہ ہٹائیے. بیوی نے محمل کا پردہ ہٹایا. مولا نے آواز دے کے کہا زینب یہ کوفہ کا چوک ہے، اسے غور سے دیکھ لیجیے. آگے بڑھے علی،
آگے بڑھنے کے بعد کہا بیٹی زینب ذرا پردہ ہٹائیے. اب جو بی بی نے پردہ ہٹایا تو مولا نے رو کے کہا زینب یہ کوفے کا بازار ہے, زینب یہ کوفے کا بازار ہے, اسے غور سے دیکھ لیجئے. آگے بڑھے علی, ایک امارت آئی, آواز دے کے کہا زینب یہ کوفے کا دربار ہے, اس کوفے کے دربار میں آپ نے آنا ہے. بیوی نے رو کے کہا بابا یہ چیزیں بیٹوں کو دکھائی جاتی ہیں, یہ دربار یہ بازار بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں, میں تو آپ کی بیٹی ہوں, آپ مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ علی نے رو کے کہا زینب ہو سکتا ہے ایک وقت ایسا ہے کہ میرے سارے بیٹے مار دیے جائیں اور میرے بیٹوں کی جگہ آپ کو ان درباروں اور بازاروں میں آنا پڑے. تو اس وقت بی بی نے رو کے کہا کہ بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ بہن ان بازاروں میں کیوں کر آئے, جس کے 18 جوان بھائی ہو وہ بہن ان بازاروں میں کیوں آئے؟ عزادارو جب وقت گزرتا گیا بہنیں پالتی رہی عباس کو, عزادارو وقت گزرتا گیا, آ گئی عاشور کا دن آ گیا. عزادارو 10 محرم عاشور کا دن, جناب عباس حسین کے قریب آئے اور آگے کہا مولا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے. مولا نے کہا عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو, عباس تم میری فوج کے سالار ہو, تمہیں کیسے جانے دوں؟ عزادارو چلے گئے جناب عباس. ایک وقت آیا کہ بوڑھوں کے لاشیں آنا شروع ہوئے, مولا تڑپ گئے اور تڑپ کے حسین کے پاس آئے اور آگے کہا مولا اب تو بوڑھوں کے لاشیں آ رہے ہیں جن میں لڑنے کی ہمت نہیں ہے, اب ان کے لاشیں آ رہے ہیں, اب تو مجھے اجازت دیجیے. حسین نے کہا عباس کیسے جانے دوں, تم میری فوج کے سالار ہو, میرے لشکر کے علمدار ہو. عزادارو یہ سننا تھا. عباس پلٹ گئے, ظہر کا وقت گزرا, ظہر کے بعد 2 ایسے لاشیں آئے کہ عباس لاشیں دیکھ کے تڑپ گئے اور دوڑتے ہوئے مولا کے قریب آئے اور آگے کہا مولا اب تو گود کے پالے اونو محمد کے لاشیں آ گئے ہیں, اب تو مجھے اجازت دیجیے کہ میں میدان میں جا کے لڑ سکوں. آواز دی عباس تم میری فوج کے سالار ہو, تمہیں نہیں جانے دوں گا. تو مولا عباس سے اب نہ رہا گیا اور رو کے کہا بھیا وہ مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا عباس علمدار ہے؟ یہ سننا تھا. جناب عباس چلے اور خیموں کے باہر پہنچے. ایک خیمے کے باہر پہنچے تو خیموں میں سے بچوں کی صدا آ رہی تھی. بچے مشکیزیں ہلا ہلا کے دیکھ رہے تھے کہ شاید کسی مشکیزے میں پانی رہ گیا ہو. بچوں کی صدا بلند ہو رہی تھی, العطش العطش العطش, یہ صدائیں سن رہے تھے عباس. میں رخصتی نہیں پڑوں گا. عزادارو تیار ہوئے, شہزادی سکینہ نے تیار کروایا, مشکیزہ پہنا کے حسین کے پاس پہنچی. اجازت ملی, اجازت دینے کے بعد جناب زینب کے خیمے میں پہنچے اور پہنچ کے کہا بی بی الوداع. جب عباس کی صدا سنی نا جناب زینب نے تو جناب زینب نے کہا بھیا عباس ذرا خیمے کے اندر آئیے. عباس خیمے کے اندر گئے. بی بی نے جناب عباس کو گلے سے لپٹایا اور رو کے کہا بھائی جب مجھے بابا نے کہا تھا نا کہ مجھے قیدی بن کے کوفہ کے بازاروں میں جانا ہے تو میں سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ کوفہ کے بازاروں میں کیوں جائے. عباس آج جب آپ الوداع کرنے آئے تو مجھے یقین ہو گیا کہ میرے ہاتھوں میں رسیاں آئیں گی اور مجھے کوفہ کے بازار میں جانا ہے. عزادارو چلا علی کا بیٹا, علی کا لال چلا اور چلتے چلتے فرات پہ پہنچا. عزادارو مشکیزہ بھر کے عباس پلٹے. عزادارو جیسے ہی مولا عباس پلٹے ایک ملاؤن نے ایسا وار کیا کہ عباس کا دایاں بازو قلم ہوا. دایاں بازو قلم ہونا تھا کہ مشکیزے کو بائیں بازو میں پہنا اور بائیں بازو میں پہننے کے بعد عزادارو گھوڑے کی رفتار کو بڑھایا اور گھوڑے کی رفتار کو بڑھا کے جناب عباس چلنا شروع ہوئے. ایک ملاؤن نے وار کیا کہ عباس کا بایاں بازو بھی قلم ہوا. عزادارو بازو قلم ہونا تھا, مشکیزے کو دانتوں میں رکھا اور دانتوں میں رکھنے کے بعد عباس نے گھوڑے کی رفتار کو بڑھایا اور اپنے آپ کو مشکیزے پہ جھکا لیا اور ملا نے تیر چلایا. تیر آ کے مشکیزے کو پار کیا, مشکیزے کا پانی بہا. عباس کے گھوڑے کی رفتار ہلکی ہوئی. ایک ملاؤن آگے بڑھا اور سر پہ گرز کا وار کیا. گرز کا لگنا تھا کہ بغیر ہاتھوں کے علی کے لال نے سوئی چھوڑی. عباس زمین پر آئے, آقا کو آخری سلام کیا. اس واقعے کی منظر کشی کرتے ہوئے میر انیس کہتے ہیں کہ بس شور ہو گیا پسر شاہ دل لگیر, آ کر لگا میان 2 ابرو میں ایک تیر, تیرا گیا علی و ولی کا مہ منیر. چھوڑی جو باب ساز فرس کی بھی رک گئی,
پھیلا کے ہاتھ مشق سکینہ بھی چھٹ گئی، شہ دوڑ کر پکارے کہ آتا ہوں بھائی جان. سننا میر انیس کہہ رہے ہیں، شہ دوڑ کر پکارے کہ آتا ہوں بھائی جان، گھر لٹ گیا ہے خاک اڑاتا ہوں بھائی جان، طاقت بدن میں اب نہیں پاتا ہوں بھائی جان، ایک ایک قدم پہ ٹھوکریں کھاتا ہوں بھائی جان، دستے شکستہ بیٹے کی گردن میں ڈالے ہیں. بھیا ہمیں تو اکبر مہرو سنبھالے ہے. اکبر نے شاہ کے ہاتھ کو پکڑ کے بسط بکا رکھے چچا کے سینے پہ اور رو کے یہ کہا، لیجئے یہی ہے لاشیں علمدار با وفا. چلائے جھک کے لاش پہ سلطان کربلا، ٹوٹی ہوئی کمر ہے سنبھالو حسین کو، ٹوٹی ہوئی کمر ہے سنبھالو حسین کو. بھیا ہمیں گلے سے لگا لو حسین کو، بھیا ذرا گلے سے لگا لو حسین کو. لاشے پر پہنچے حسین، لاش پر آئے، عزاداروں سر اٹھا کے زانو پر رکھا، زانو پر رکھ کے مولا عباس نے کہا کہ بھیا جب میں اس دنیا میں آیا تھا میں نے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، سب سے پہلے آپ کو دیکھا تھا. اب میرا آخری وقت ہے، میں جانے سے پہلے ایک مرتبہ آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور ایک آنکھ میں خون ہے. اگر زحمت نہ ہو تو ابا کے دامن سے خون صاف کر دیجئے، میں آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. حسین نے ابا کے دامن سے خون صاف کیا، عباس نے زیارت کی، آواز بھی حسین نے، عباس ہم نے آپ کی آخری خواہش پوری کی، لیکن اس بھائی کی بھی ایک آخری خواہش ہے. مولا نے رو کے کہا، آقا اگر میرے ہاتھ نہیں ہے تو کیا ہوا، آپ حکم کیجئے میں قیامت برپا کروں گا. عباس نہیں، قیامت برپا نہیں کرنی، عباس لڑنا نہیں ہے. مولا پھر حکم کیجئے کہ عباس ساری زندگی بھائی نہیں پکارا، ساری زندگی آقا بولا ہے، ایک مرتبہ بھائی پکار دو. اب بزادارو عباس نے کہا، مولا ماں سے وعدہ کیا تھا میں ساری زندگی بھائی نہیں بولوں گا، کہ اگر اجازت مل جائے تو بھائی بولو گے؟ کہا ہاں مولا میں بولوں گا. عزادارو بلا تشبیہ حسین نے دو انگلیوں کو بلند کیا، کہا عباس ذرا میری انگلیوں کے درمیان دیکھو. اب جو عباس نے دیکھا تو تڑپ کے حسین کو بھائی پکارا. جانتے ہو کیا دیکھا؟ عباس کہتے ہیں، مولا کوئی کالے برقعے والی بی بی ہے جس کا ایک ہاتھ پہلو پر رکھا ہے اور رو رو کے کہہ رہی ہے، عباس میں بھی تو تیری ماں ہوں. عباس پکار حسین کو بھائی، عباس میرا حسین کربلا میں تنہا رہ گیا. ماتم حسین